اگر دنیا میں چرچ نہ ہوتا, جسٹ امیجن کیجئے, امیجن فار اے ٹائم بینگ, کہ اگر دنیا میں چرچ نہ ہوتا تو یہ دنیا کیسی ہوتی, اس دنیا کی شکل کیسی ہوتی اگر اس دنیا میں چرچ نہ ہوتا. اس دنیا میں سینکڑوں چرچز ہیں, اور جس دھرتی پر میں اور آپ رہ رہے ہیں امریکہ میں, یہاں تقریباً 4 لاکھ کے قریب چرچز ہیں. About 400,000 churches we have in United States. اور اب یہ وہ 4 لاکھ ہے جن کی گنتی کی گئی ہے, مگر ان چرچز کی بابت سوچئے جو ہوم چرچز ہیں, جن کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے, کیلکولیشن نہیں ہے, جن کا کوئی کہہ لیجئے جو کسی تعداد میں نہیں رکھے گئے, ان کا سوچئے. اور 60 سے 70% لوگ جو ہیں وہ چرچ جاتے ہیں. اور بالکل اسی طرح سے آپ دوسری کنٹریز کی طرف نگاہ دوڑائیے, تقریباً 2.5 ارب سے زیادہ مسیحی ہیں, اور ابتدائے عالم سے لے کر چرچ کی بنیاد تک, یعنی کلیسیا کی بنیاد تک, ابتدائے عالم سے لے کر کلیسیا کی بنیاد تک کا جو درمیانی آپ سفر دیکھتے ہیں, یا درمیانی آپ کہہ لیجئے وقت دیکھتے ہیں, اس وقت میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے لوگوں میں نا امیدی, مایوسی, شکستگی, پریشانی, رونا, واویلا, یہ سب چیزیں موجود تھیں, اور کوئی ایسی امید نہ تھی جو ہمیشہ کی زندگی کے تعلق سے ہو. مگر یسوع مسیح کے آنے کے ساتھ اس دنیا میں بہت کچھ آیا ہے. اور یہاں پر یعقوب جو ہے, یعقوب کی بابت ہم نے بہت سنا ہے, بہت پڑھا ہے, بہت سیکھا ہے کہ یہ اسحاق کا بیٹا ہے. یہ وہ جڑواں بھائی ہیں جن کے درمیان میں جنگ رہی ہے, جن کے درمیان میں جھگڑا رہا ہے, جن کے درمیان میں لڑائی رہی ہے. اب یعقوب کو ہم چیٹر کہتے ہیں, ہم یعقوب کو کہتے ہیں دھوکہ دینے والا تھا, ہم یعقوب کو کہتے ہیں کہ یہ دھوکے سے برکت پا لینے والا شخص ہے. اور یہ شخص اب کہاں پر موجود ہے؟ ہاران میں. بیرسبا سے نکلا, ہاران میں آیا, لز کے مقام پر موجود ہے, اور جانا اس نے اپنے ماموں کے پاس ہے. اب یہ جو سفر ہے, اس سفر کو کی تکان کے سبب سے اسے رات گزارنی ہے, اور کتاب مقدس کہتی ہے کہ ایک جگہ ٹھہر گیا لز کے مقام پر, اور اس نے اس جگہ جہاں وہ ٹھہرا تھا پتھر لیے, ایک پتھر اپنے سر کے نیچے لیا اور سو گیا. اور سونے کے بعد اس نے ایک خواب دیکھا. خواب کیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ آسمان اور زمین جو ہیں, دو کوئی چیز ہے انہیں کنیکٹ کر رہی ہے, اور وہ سیڑھی ہے. اور اس نے صرف یہی نہیں دیکھا کہ کس طرح سے آسمان زمین کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے, بلکہ اس نے دیکھا اس کنیکشن کو, اس برج کو جو بلڈ کر رہا ہے, there is a ladder جو اسے کنیکٹ کر رہی ہے ہیون کو ارتھ کے ساتھ. اور اس کے اوپر وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ بولیے گا, آپ میرے ساتھ ہیں, فرشتوں کو کیا کرتے ہوئے؟ اترتے ہوئے, چڑھتے ہوئے, اترتے ہوئے, چڑھتے. یعنی angels of God, they were descending and ascending on that ladder. اس نے یہ دیکھا ہے, اور پھر اس نے at the top of the ladder وہ کیا دیکھتا ہے کہ خدا کھڑا ہے, and God was talking to him. خدا بات کر رہا تھا اس سے, اور بات کرتے ہوئے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ یعقوب سن, یہ جگہ جس جگہ تو موجود ہے یہ میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں, اور تیری نسل جو ہے وہ زمین کے یعنی گرد کے ذروں سے بھی زیادہ ہوگی, اور جب تک یہ وعدہ میں تجھ سے پورا نہ کر لوں تب تک تجھے نہیں چھوڑوں گا. ہمارا مضمون ہے کہ اگر اس دنیا میں چرچ نہ ہوتا تو کیسا ہوتا, کیا ہوتا؟ آپ ان تمام تر ڈاٹس کو جو ہے وہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا, کیونکہ میں چرچ کی افادیت بیان کرنے لگا ہوں, چرچ کی قدرت بیان کرنے لگا ہوں, چرچ کی اہمیت بیان کرنے لگا ہوں. کیونکہ میرے اور آپ کے نزدیک بعض اوقات چرچ جو ہے یہ
ہماری ایک میٹنگ پلیس بن جاتا ہے, ہماری ایک سوشل گیدرنگ کی جگہ بن جاتی ہے, شاید ہمارے اپنے مقاصد کا اجتماع بن جاتا ہے. مگر خدا اس سے بڑی سوچ رکھتا ہے, اس کا ایجنڈا جو ہے وہ ان تمام تر باتوں سے الگ ہے, الگ ہے. ہاں, ہم ایز اے کمیونٹی ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں, یہ سوشل گیدرنگ کہلا سکتی ہے, مگر خدا کا جو ایجنڈا ہے اٹس وے بگر دین دیٹ. یہ کہیں بڑا ایجنڈا ہے خدا کا. اور یاد رکھیے اس دنیا کا قیام جو ہے وہ چرچ کے لیے ہے. Always remember, اگر خدا کے منصوبہ میں چرچ نہ ہوتا تو یہ دنیا بھی نہ ہوتی. پھر کہہ رہا ہوں, اگر خدا کے پلان میں چرچ نہ ہوتا تو یہ دنیا نہ ہوتی. اگر خدا کے پلان میں خدا کے بیٹے کا اس دنیا میں آنا نہ ہوتا تو یہ دنیا بھی نہ ہوتی. The very purpose of God کیا ہے؟ کریشن کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کائنات میں چرچ کو اسٹیبلش کرے. کیونکہ خدا جو ہے وہ عالم کل ہے, اسے معلوم ہے کہ کیا کچھ ہونے والا اور ہوگا. آمین. تو دنیا بغیر کلیسیا کے آپ امیجن کر کے دیکھیں کہ کیا ہوگی اگر آج چرچ کے ہونے کے باوجود دنیا میں خود غرضی اپنی پیک پر ہے, بے راہ روی اپنی پیک پہ ہے, بدی اپنی پیک پہ ہے, تباہی اپنی پیک پہ ہے, نافرمانی گھمنڈ اپنی پیک پہ ہے, حسد بغض فرقے جدائیاں بدعتیں نشہ بازی ناچ رنگ اپنی پیک پہ ہے. And just imagine اگر چرچ نہ ہوتا تو یہ ساری چیزیں کہاں پر ہوتی. ہم چرچ کے ہونے کے باوجود بھی ان تمام تر چیزوں کا تجربہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس قدر متحرک ہیں چرچ کے ہونے کے باوجود بھی, کیونکہ چرچ کا ہونا ان چیزوں کے خلاف جنگ کا اعلان ہے, اعلان جنگ ہے ان تمام تر چیزوں کے جنہیں ابھی میں ڈسکس کر رہا ہوں. اور 3 چیزیں میں بیان کروں گا, بہت سی بیان کی جا سکتی ہیں, بٹ 3 significant points I'm going to share with you. وہ کون سے؟ نمبر 1, اگر چرچ نہ ہوتا تو آسمان اور زمین کا ملاپ نہ ہوتا. اگر چرچ نہ ہوتا تو آسمان زمین کے ساتھ کبھی نہ مل پاتا. آسمان اور زمین کے ملاپ کے لیے چرچ کا ہونا ضروری تھا, اور اسی لیے خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے. اور یعقوب جو سیڑھی دیکھ رہا ہے, اور یہ ایک کہہ لیجئے ٹائپ ہے خداوند یسوع مسیح کی پرانے عہد نامہ میں, کس طرح سے یہ چیزیں کنیکٹڈ ہیں. یہ کتاب مقدس جو ہے یہ کنیکٹڈ ہے, اس کی ساری سٹوری جو ہے رینڈم مٹیریل نہیں ہے, یہ پروفیٹک مٹیریل ہے, پروفیٹک سٹف ہے جو ریلیٹڈ ہے, جس میں ہر ایک چیز جو ہے وہ سیکوینس کے ساتھ اور پروفیٹیکلی لکھی اور ارینج کی گئی ہے. اور یہ جو واقعہ ہے کوئی رینڈم واقعہ نہیں ہے کہ ایسے ہی لکھا گیا ہے کہ یعقوب اپنے گھر سے نکلتا, اپنے ماں باپ کو چھوڑتا اور لز کی جگہ پر آتا اور اپنے ماموں کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے, اور یہاں پر خدا اس سے بات کر رہا ہے. کوئی رینڈم فلسفی نہیں ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں, بلکہ یہ وہ واقعہ جسے خدا نے آرکسٹریٹ کیا ہوا ہے. خدا خود اسے آرگنائز کرتا ہے. ایوری ایونٹ جو یہاں پر آپ دیکھیں گے, ایوری تھنگ از آرگنائزڈ بائی گاڈ. یعقوب کا آنا ڈٹرمنڈ بائی گاڈ. یعقوب کا سونا خدا کی مرضی سے, خدا کی مرضی سے اس کا پتھر اپنے سر کے نیچے رکھنا, خدا کی مرضی سے اس کا سونا اور خواب دیکھنا, یعنی ہر چیز جو وہ خدا کی مرضی سے تھی. اور کوئی چیز ایسی کسی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی رینڈملی بیان کی جا رہی تھی. اس لیے وہ دیکھ رہا ہے کہ سیڑھی جو ہے وہ آسمان سے اترتی ہے,
زمین تک پہنچی ہوئی ہے اور فرشتے اس کے اوپر اتر اور چڑھ رہے ہیں. یوحنا کی انجیل مقدسہ اس کا پہلا باب اور اس کی 51ویں آیت میں جان 1:51 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یسوع مسیح نے نتنیل سے کہا, he said to Nathanael, verily, verily, I say unto you, میں تم سے سچ کہتا ہوں. کیا سچ کہتا ہوں؟ کیا سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا ہوا دیکھو گے. کس کو کھلا ہوا؟ You will see heaven open, اور اس کے بعد the angels of God ascending and descending. Amen. Angels of God ascending and descending. کہاں پر اتریں گے؟ نا, on the Son of God. ابن آدم پر تم فرشتوں کو اترتے اور چڑھتے ہوئے, پھر بولیے کس کے اوپر چڑھتے ہوئے دیکھو گے؟ ابن آدم پر. جو بات میں بتانے لگا ہوں آپ اسے دھیان سے سنیے گا. یعقوب نے فرشتوں کو کس کے اوپر چڑھتے آتے دیکھا؟ سیڑھی پر. اور یہاں پر یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کے اوپر وہ فرشتے اترتے چڑھتے ہیں؟ ابن آدم پر. یعنی وہ اپنی ذات کے تعلق سے بات کا. He was talking about himself کہ angels of God, angels of Father will descend and ascend upon me. اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یسوع مسیح یہ کہہ رہا تھا کہ وہ سیڑھی میں ہوں. یعنی بہت سے جو یسوع مسیح کے میں کے کلیمز ہیں نا, I am the bread of life, I am the resurrection, I am the truth, یہ جتنے میں کے کلیم ہیں نا ان میں ایک اور ایڈ کر لیجئے. یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ I am the ladder. آمین. He said I am the ladder. وہ لیڈر میں ہوں جو کنیکٹ کرتی ہے آسمان کو زمین کے ساتھ. وہ لیڈر میں ہوں جو خدا باپ کو انسان کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. There is a bridge between earth and heaven and the bridge is me. It's me. میں ہوں وہ برج. تو اس کا مطلب یسوع مسیح کا ہونا ایک برج کا ہونا ہے. یسوع مسیح کا ہونا ایک لیڈر کا ہونا ہے. یسوع مسیح کا ہونا باپ سے ملاپ کروانے کا مطلب ہے. اور یعقوب کو ایسے ہی یہ سارا کچھ نہیں دکھایا گیا, بلکہ یعقوب کو پرپزلی دکھایا گیا ہے کہ پرپزلی خدا اس پر ظاہر کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے. تو اگر چرچ نہ ہوتا تو کنیکشن نہ ہوتا. آمین. چرچ نہ ہوتا تو کنیکشن نہ ہوتا. کس کا؟ کس کا؟ ڈیوینٹی کا اور ہیومینٹی کا. آمین. ابدیت کا اور بشریت کا کوئی کنیکشن نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم تو عدن میں لٹے پٹے تھے. ہم تو تباہ و برباد تھے عدن میں. ہم مفلس حال تھے عدن میں. ہم بینکرپٹ تھے عدن میں. we became bankrupt, spiritually bankrupt, eternally bankrupt, financially bankrupt. And why did this happen? کیوں؟ because of the sin, because of the fall. یہ بینکرپسی جو تھی اسپرچول, یہ گناہ کے سبب سے تھی. اور وہ کنیکشن جو خدا اور باپ انسان کے درمیان میں تھا وہ ٹوٹا تھا. اس کی ریسٹوریشن کے لیے چرچ کا ہونا ضروری تھا. اس لیے کہ اس سے پہلے چرچ آتا, یعقوب کو خدا وہ سیڑھی دکھا رہا ہے. اور وہ سیڑھی اس بات کی نمائندہ تھی کہ دیکھ جس طرح سے یعقوب تیرا میرے سے رابطہ ہو رہا ہے, اسی طرح میں انسان کے ساتھ کروں گا. آج تو صرف یعقوب تیرے ساتھ ہوں, مگر اس وقت ہر اس بشر سے جو مجھے قبول کرے گا, ہر اس شخص سے میرا رابطہ ہوگا جو مجھے قبول کرے گا. کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا. کتنوں نے؟ جتنوں نے. یہاں پر کوئی لمٹ نہیں ہے. there is no cap on it کہ this much people can come to God. as many as accepted Jesus as their personal savior, they can get connect to God the Father. آمین. وہ خدا باپ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, مگر شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ قبولیت. That's it. تو آسمان سے ملاپ کس کے سبب سے؟ یسوع مسیح کے سبب سے. تو میں اور آپ یہاں پر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی عام شخص ہیں. ہم عام نہیں ہیں. آمین. ہم عام نہیں ہیں, ہم خاص لوگ ہیں خدا کے.
اور آپ دیکھیں کہ لس کے مقام پر، لوز کے مقام پر، یہ لوز کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اس کے مطلب کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ایک بٹر پلیس، ایک ایسی کرپٹڈ پلیس جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گناہوں سے اٹی لپٹی اور بھری پڑی ہے. یہ ایسی پلیس ہے، مگر اس جگہ پر خدا کی موجودگی، خدا کی حضوری ہوتی ہے. مگر کس ایک سرٹن پوائنٹ پہ، ایک سرٹن ایریا پہ خدا کی حضوری ہے. اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ یعقوب کیا کر رہا ہے؟ جیسے ہی اٹھتا ہے، پتھر لیتا ہے اور اسے پتھر کو کھڑا کر کے اس کا نام کیا رکھتا ہے؟ بیتل. کیا رکھتا ہے؟ کہ کیا مطلب ہے بیتل کا؟ خدا کا گھر. کس کا گھر؟ بہت سے مسیحیوں کو آپ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، اس لیے چرچ نہ بھی جائیں تو اٹس اوکے فار us if we don't go to church. Why? Because God is everywhere. Yes, God is everywhere. خدا ہر جگہ موجود ہے، مگر میں آپ کو پھر کہنے لگا، سنیے گا، ایکٹیویٹی خدا کی کدھر ہے؟ This is what we need to know. خدا متحرک کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے. خدا ایکٹیو کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے. خدا کسے اپنا بدن کہتا ہے؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے. تو یعقوب نے اس لس کے مقام پر جو مفلس تھی، گناہ کے سبب سے، بدی کے سبب سے کرپٹڈ تھی، اس تھوڑی سی جگہ کو خدا کا گھر قرار دیا. مگر اس سے پہلے کہ خدا وہاں پر ظاہر ہوتا، وہ جگہ بیتل نہیں تھی، وہ لس تھی. میں اور آپ بھی اسی طرح سے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے، میری اور آپ کی حالت بھی گناہ کے سبب سے ایسی تھی، اور ہماری حالتیں حسد، بغض، فرقے، جدائیاں، بدعتیں، نشہ بازی، ناچ رنگ، ان کے سبب سے لس کی طرح تھیں، لوز کے مقام کی طرح تھی. مگر جب خدا کی حضوری آتی ہے تو پھر ہم خدا کا گھر بن جاتے ہیں. آمین. پھر ہم خدا کا گھر بنتے ہیں. اور کتاب مقدس میں لکھا ہے یو آر دا ٹیمپل آف گاڈ. تم خدا کا مقدس ہو. آمین. کون مقدس ہے جی؟ تم خدا کا مقدس ہو. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر اس دنیا میں چرچ نہ ہوتا تو اس دنیا میں خدا کے ساتھ رابطے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی. لوگ اسی طرح سورج کی پرستش کرتے جاتے، پانی کی پوجا کرتے جاتے، آگ پرست لوگ یعنی مختلف دیوتاؤں کو مانتے چلے جاتے، مگر حقیقت سے کبھی بھی آشکارا نہ ہو پاتے اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف کبھی نہ بڑھ پاتے. اس لیے مجھے اور آپ کو چرچ کی اہمیت کو جاننا ہے کہ چرچ کوئی عام جگہ نہیں ہے، خاص جگہ. آمین. چرچ از اے ویری امپورٹنٹ پلیس. اور یہ صرف ایک سوشل کلب نہیں ہے، زبان کے چسکے کے لیے نہیں ہے کہ آئیں اپنا لینگویج، اپنی پنجابی، اردو، ہندی بول کے چلے جائیں. یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک میٹنگ پلیس ہے. آمین. کس کے لیے؟ کس کے ساتھ میٹنگ پلیس ہے؟ خدا کے ساتھ ایک انکاؤنٹر کرنے کی جگہ ہے، جہاں پر خدا متحرک ہوتا ہے، خدا ظاہر ہوتا ہے، خدا کام کرتا ہے، خدا آپ کو اپنی لائف میں انوالو نظر آتا ہے. آمین جی. تو اس لیے اسے عام جگہ نہ سمجھے اور یہ نہ سمجھے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے تو پھر چرچ بھی ہر جگہ موجود ہوگا. چرچ ایک کمیونٹی ہے لوگوں کی. اٹس اے کمیونٹی آف پیپل. اعمال کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ عید پینتیکوست کے دن کیا کیا گیا؟ پترس کھڑا ہوا، کلام سنایا، اور کتنے لوگوں نے کلام سنا اور قبول کیا؟ 3000 کے قریب. لکھا ہے پترس نے ان سے کہا توبہ کرو، ریپینٹ اینڈ، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کے معافی کے لیے کیا لے؟ ریپینٹ اینڈ بی بیپٹائزڈ ان the name of Lord Jesus Christ. For what? For the remission of your sins. اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کیا لو؟ بپتسمہ لو. تو آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ 3000 کے قریب لوگوں نے کیا لیا؟ کیا لیا؟ سنیے گا، کیا لیا؟ بپتسمہ لیا. اور پھر آگے کیا لکھا؟ وہ سب کے سب، پھر سوچئے، پھر سب کے سب کیا ہو گئے؟ ایمانداروں کی جماعت میں شامل ہو گئے، شریک ہو گئے. They joined the fellowship.
They were not just the attendees. लिखे कि they joined the fellowship. क्या किया उन्होंने? Join किया fellowship को. क्या किया? फिर बोलिए, क्या किया? Join किया, attend नहीं किया बस. Attend करके चले जाए. Join करना, उन्होंने लिखा कि शामिल, they became the part of that community. वो उस community का, they became the part of that fellowship. वो सिर्फ ये नहीं था कि आने जाने वाले लोग, but they became the part of that community. और कई तर्जुमों में लिखा है कि they were committed to the fellowship. Committed to the fellowship. और हमारे यहां चर्च की हैसियत क्या है? क्या हमारी कमिटमेंट्स हैं चर्च के साथ? जिस जगह पर मैं और आप बैठ के खुदा से मुलाकात कर रहे हो, उस जगह के साथ मेरी कमिटमेंट्स हैं. लिखा कि 3000 के करीब लोग कमिटेड हो गए फेलोशिप के साथ. इसलिए चर्च की कमिटमेंट्स पे हमेशा बात की जाती है कि मुझे और आपको चर्च के साथ कमिटेड होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी जगह नहीं है कि आए और चले जाएं, दैट्स इट. और बहुत से मसीही जो हैं वो इस मुबालगा आराई का शिकार हैं कि शायद हम होके आ जाते हैं तो वी आर द पार्ट ऑफ द चर्च. Until you get committed to the church, you are not the part of church. आप देखिए कि यीशु मसीह के पीछे हजारों लोग थे. All the time you can see thousands and thousands of people, they were following Jesus. But not all of them were committed. In that group we find some certain groups of classification of people, like वो convinced believers भी थे, वो casual believers भी थे, followers भी थे, और तमाशा देखने वाले भी थे, चेक करने वाले भी थे. But committed believers जो थे उस जमात के साथ, उस ग्रुप के साथ, वो कम थे. Likewise आज churches में, until we have committed group of people in the church effective नहीं हो सकता, और आप भी effective नहीं हो सकते. तो इसलिए लिखा कि वो 3000 के करीब शामिल हो गए. They committed to the church, committed to the community. और फिर वो क्या करने लगे बोलिएगा? चार काम: रसूलों से तालीम पाने, रोटी तोड़ने, रफाकत रखने और दुआ करने में मशगूल हो गए. कितनी काम करने में? यानी इस चर्च ने, in the early apostolic church, जब लोग खुदा के पास आते थे तो वो मसरूफ होते थे, वो कमिट करते थे, और वो चार कामों में मसरूफ हो गए. कौन कौन सा? रोटी तोड़ने में. अगर आप रोटी नहीं तोड़ते खुदा के साथ, लोगों के साथ मिलके, क्या लिखा? जो मेरा बदन नहीं खाता और जो मेरा खून नहीं पीता उसमें जिंदगी नहीं है. हाउ कैन यू कनेक्ट विद गॉड अगर आप पाक शराकत में शामिल ना हो? इसका मतलब चर्च वो प्लेस है जहां आप होली कम्युनियन में हिस्सा लेते हैं, ईमानदारों से फेलोशिप करते हैं, खादमों से तालीम पाते हैं, आप एक कॉर्पोरेट पेयर का हिस्सा बनते हैं. और यह निजाम जो है, इट्स डेवलप्ड एंड स्ट्रक्चर्ड बाय गॉड हिमसेल्फ. अगर उस फेलोशिप की जरूरत नहीं थी तो फिर खुदावंद ये कहते कि नाउ यू एक्सेप्टेड मी, गो योर वे, do whatever you want to, you not need to be committed to this fellowship, certain fellowship. तो इसलिए मेरे और आपके लिए जरूरी है कि हम जिस जगह जाएं, खुदावंद आपको रखे, वहां आपकी कमिटमेंट्स हो, वहां आप अटेंडीज ना हो. You need to be the part of that community. आमीन. दूसरी बात, किताब मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है. यीशु मसीह ने कहा, मैं इस दूसरे पॉइंट को कहूंगा कि अगर कलीसिया ना होती तो गालिब लोगों की तामीर ना होती. आप गालिब लोग ना दुनिया में पाते. गालिब किस पे? मौत पे. गालिब किस पे? बीमारियों पे. गालिब किस पे? बदी पे. गालिब किस पे? बुराई पे. गालिब किस पे? हसद पे, फिरके पे, जुदाइयों पे, नशाबाजी पे. अगर चर्च ना होता तो इन चीजों पर गलबे का कोई मुकाम भी ना होता. कौन हक के आपको तालीम दे रहा है? चर्च. कि हमें इन चीजों से परहेज करना चाहिए. अगर चर्च ना होता तो बुराई के खिलाफ जंग का ऐलान कौन करता?
مگر اس کے ساتھ ساتھ چرچ ایک بڑی ایسی خوبصورت, کہہ لیجئے ایک ایسا خوبصورت فنامن ہے جو آپ اپنی نگاہوں سے ہٹائیں گے تو آپ سمجھیے آپ نجات سے ہٹ جاتے ہیں. کیسے؟ دیکھیے متی کی انجیل مقدسہ اس کا 16ویں باب میں کیا لکھا ہوا ہے. یسوع مسیح نے کہا تو پترس ہے اور اس پتھر پر میں اپنی کلیسیا, بولیے بلند آواز سے بولیے, ڈر کائے کے لیے رہے ہیں, میں اس پتھر پر کس کی کلیسیا بناؤں گا؟ I will build my church, but on what? On this rock. On this, یہ coincidence ہے? On this rock I'm going to build my church. Is it a coincidence? آپ جینیسس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پر بھی ایک پتھر ہے, اس پتھر پر اپنا سر رکھ کے یعقوب لیٹتا ہے اور اسی پتھر کو وہاں پر اریکٹ کرتا ہے, اس پر تیل ڈالتا ہے, اس جگہ کو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاؤس آف گاڈ. کیا کوئی کوئنسیڈنس ہے؟ وہاں پر بھی پتھر, یہاں پر بھی پتھر, اس پتھر کے اوپر کلیسیا جہاں پر خدا کی حضوری ہونے والی ہے, مینیفیسٹیشن آف گاڈ, وی گوئنگ ٹو ہیو اٹ. یسوع نے کہا کہ اس پتھر پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا, اور دوسری طرف یعقوب بھی پتھر پر تیل ڈال کے کہتا کہ یہ بیتیل ہے, یہ خدا کا گھر ہے. اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اس پتھر پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا, کسی کیتھولک کی کلیسیا نہیں, کسی پینٹیکوسٹل کی کلیسیا نہیں, کسی بیپٹسٹ کی کلیسیا نہیں, کسی پریسبٹیرین کی کلیسیا نہیں, کسی سالویشنسٹ کی کلیسیا نہیں, کسی چرچ آف کرائسٹ کی کلیسیا نہیں, کسی ایسی آرگنائزیشن کی کلیسیا نہیں. کلیسیا از گوئنگ ٹو بی گاڈ ہمسیلف الون. وہ صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. آج ہم کہتے ہیں کہ میرا چرچ, میرا چرچ, میرا چرچ, ہماری آرگنائزیشن. چرچ وہ ہے جو خدا کا ہے, کسی اور کا چرچ نہیں ہے. اور بعض اوقات ہم نے نام دیے ہوئے, پادری جمشید دے چرچ جانا ہے نا, پادری جوید دے چرچ جانا ہے, پادری جمشید کے چرچ جائیں گے, ٹرنٹ کے چرچ جائیں گے. I can be the part of the church, but I don't own it. میں اسے اون نہیں کرتا, بلکہ یسوع مسیح جس نے اس کے لیے فدیہ خون بہایا وہ اسے اون کرتا ہے. آمین. آئیے بولیں ہاللویا. اور پھر خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے, بہت خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے متی کی انجیل 16ویں باب میں, تو پترس اس پتھر پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب, کس پر غالب نہیں آئیں گے؟ پھر بولیے کس پر غالب نہیں آئیں گے؟ چرچ پر. عالم ارواح کے دروازے, the gates of hell will not prevail against the church. ایکسائٹڈ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تیاڈے خلاف جہنم دے دروازے غالب نہیں آ سکتے, جہنم کے دروازے آپ کے خلاف غالب نہیں آئیں گے. اس لیے اگر چرچ نہ ہوتا تو غلبے کے لیے کوئی مقام ہی نہیں ہے, غالب لوگ ہی نہ ہوتے. میں جہنم پہ غالب آنے کے لیے ہوں. آمین. میں جہنم پہ غالب آنے کے لیے ہوں, میں بدی پر غالب آنے کے لیے ہوں, میں برائی پر غالب آنے کے لیے ہوں, میں شکستگی پہ غالب آنے کے لیے ہوں, میں حسد پہ, بغض پہ, تفرقے پہ, جدائیوں پہ, نت بدعتوں پہ, نشہ بازی پہ, ناچ, ان پر غالب آنے کے لیے ہوں. کیوں؟ کیونکہ خدا نے خود کہا ہے the gates of hell will not prevail against church, against you. کیوں؟ کیونکہ ہم کیا ہیں؟ غالب لوگ ہیں. اور ہمارے پاس غلبہ کس کے سبب سے ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے خون کے سبب سے. آمین. یسوع کے خون کے سبب سے. اس لیے اگر تو میں اسے اس طرح سے دیکھوں کہ چرچ دنیا میں نہ ہوتا تو پھر آپ دیکھیے صرف جہنم ہوتا, اس پر غالب آنے کے لیے کوئی بھی نہ ہوتا. چرچ کوئی آسان سا, کہہ لیجئے کوئی آسان سی اینٹٹی نہیں ہے. اٹس اے ویری پاورفل اینٹٹی, رائٹ. ہم پاورفل لوگ ہیں, قدرت والے لوگ ہیں, بٹ فقط مجھے اور آپ کو ہمارے مقام جاننے کی ضرورت ہے. اور اس کنیکشن کو جتنا زیادہ آپ سٹرونگ کر سکتے ہیں کریے, تو پھر ویکھو فرشتے تھلے اتے آندے نے کہ نہیں جاندے. سیڑھی جتنی مضبوط ہوگی آمد و رفت اتنی تیز ہوگی. آمین. سیڑھی جتنی مضبوط ہوگی آمد و رفت اتنی مضبوط. اگر سیڑھی ہی کمزور ہو
सीढ़ी ही टूटी हो आपकी, आपका कनेक्शन ही यीशु मसीह से कम हो, तो उस पर एसेंडिंग और डिसेंडिंग कौन है? फरिश्ते हैं, बरकतें हैं खुदा की, वो भी कम होंगी। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? उसे स्ट्रॉन्गर करना चाहिए, रिलेशनशिप पे फोकस करना चाहिए। जितना रिलेशनशिप खुदा यीशु मसीह के साथ स्ट्रॉन्गर होगा, उतने मैं और आप बाबरकत होंगे। इसलिए उस दरवाजों की तरफ देखें जिन पर मैं और आप गालिब आने के लिए, क्योंकि जहन्नुम के दरवाजे ऐसे खुले हुए हैं और वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि खींच ले किसी को भी। यानी ये एक ऐसी कैविटी है जिसमें आप कह लीजिए इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स है कि वो इस जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा वो जल्द खींचती है। कहते हैं ना, बुराई बड़ा जल्दी फड़ लेंदी मगर अच्छाई नहीं पकड़ती। क्यों? क्योंकि उसमें बड़ी कुव्वत है। मगर जो ईमानदार है, जो रास्तबाज है, यीशु मसीह के खून से खरीदा हुआ है, वो गालिब आएगा। आमीन। आइए बोले हालेलुया। तो अगर चर्च है तो वो गालिब आएगा, अगर चर्च नहीं है तो गालिब नहीं आएगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? जहन्नुम के दरवाजे इस पर गालिब ना होंगे और मैं तुम्हें आसमान की बादशाही की क्या दूंगा? क्या दूंगा? कुंजियां दूंगा, चाबीज, कीज ऑफ हेवनली किंगडम। आसमान की बादशाही की चाबियां दूंगा। और ये चाबियां काहे के लिए हैं? सिर्फ जिक्र करने के लिए या सिर्फ मजे लेने के लिए कि मेरे पास कार की चाबियां, मैंने कार चलानी नहीं आती। I have a car key but I don't know how to ignite it, how to use it, है ना? अगर मेरे घर में कार हो, मुझे चलानी नहीं आ रही, तो मेरा फिर फायदा क्या हुआ, है ना? तो चाबी जो है आसमान की बात यही कि चाबियां अगर आपके पास हो एंड यू डोंट नो हाउ टू यूज देम, कोई फायदा नहीं है। और वो चाबियां कुछ खोलने के लिए हैं। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंधेगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुलेगा। अगर खुदावंद के बादशाह को देखे, उस बादशाहों के बादशाह को, अगर जमीन पर चर्च ना होता तो खोलने और बंद करने की कुंजियां भी ना होती आपके पास। ऐसे नहीं कहा देखा निकल यीशु मसीह के नाम से, है ना? जिसके लिए तुम बरकत चाहोगे मैं बरकत चाहूंगा, जिसके लिए तुम लानत करोगे मैं लानत करूंगा। इसका मतलब खोलने और बंद करने का इख्तियार चर्च के पास है। अगर चर्च ना होता तो ये खोलने और बंद करने का इख्तियार भी ना होता, कुंजियां भी ना होती। इसलिए कुंजियां इस्तेमाल करें खोलने के लिए, बरकतों के लिए, नेमतों के लिए। और वो बरकतों की कुंजियां हैं, सरफराजी की कुंजियां हैं, शादमानी की कुंजियां हैं, हमेशा की जिंदगी की कुंजियां हैं जो खुदावंद ने हमें दी हैं। ईमानदार शायद इनसे आ रही है। और देखें वहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जहन्नुम के दरवाजे तुम पर गालिब नहीं आएंगे। यह एक प्रॉमिस था। व्हाट इट वाज ए प्रॉमिस। और यह फिर कोइंसिडेंस है कि यहां खुदा जो है वो याकूब से प्रॉमिसेस कर रहा है। क्या प्रॉमिसेस कर रहा है? कि तेरी नस्ल गर्द के, रेत के जर्रों से भी ज्यादा होगी। और यह जगह तू जहां पर मौजूद है मैं क्या करूंगा? तुझे दूंगा। किसे दूंगा? तुझे दूंगा। अब देखिए क्या है, चर्च को खुदा ने कंट्रोल दिया इस धरती पे। आमीन। किस काम के लिए? गालिब आने के लिए, गालिब आने के लिए। और अगर वहां पर उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है, याकूब की मल्टीप्लिकेशन उसे गलबा दे रही थी, उसकी बढ़ोतरी उसे गलबा दे रही थी, तो आज बिल्कुल इसी तरह से है। आज बिल्कुल इसी तरह से अगर चर्च ग्रो नहीं करता स्पिरिचुअली तो गालिब नहीं आ सकता किसी चीज पे। आपका गलबा जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड है, आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी से रिलेटेड है, तादाद से नहीं है कि आप नंबर जो है वो समझे कि हम 1000 होंगे तो गालिब आएंगे। एक भी अगर होगा तो गालिब आएंगे। अगर आप स्पिरिचुअली मैच्योर्ड हैं तो आप गालिब आ सकते हैं उन तमाम तर दरवाजों पर जो जहन्नुम के दरवाजे आपकी लाइफ पर खुलने वाले हैं। आमीन। आइए बोले हालेलुया। तो वहां पर भी वादे हैं, यहां पर भी वादे हैं, वहां पर भी धरती है, यहां पर भी धरती है, वहां पर भी बरकतें हैं, यहां पर भी बरकतें हैं उसमें। और यह सिर्फ आपको और मुझे आइडेंटिफाई करना। तीसरी बात और आखिरी बात देखेंगे कि अगर चर्च ना होता तो बेगर्ज रवैयों का जन्म ना होता। किन रवैयों का? बेगर्ज रवैयों का जन्म ना होता।
ہم کو, عامر بھائی کو یا آپ تمام کو کیا غرض ہے کہ جڑا والا کے لیے آپ پیسے اکٹھے کر کے بھیج رہے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ What do you want؟ آپ کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ یہ صرف اور صرف بے غرض رویوں کی نشانی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور جہاں بے غرض رویے نہیں ہوں گے وہاں پر کیا ہوگا؟ خود غرض رویے. اور یہ دنیا آلریڈی خود غرض رویوں سے لوگوں سے بھری پڑی ہے. خود غرض لوگ اس دنیا پر غالب ہیں آلریڈی, مگر خدا نے اپنے بیٹے کے لہو کو دے کے اس دھرتی پر بے لوث محبت, بے لوث قربانی کرنے والے لوگوں کا قیام کیا ہے. کیوں؟ اگر یسوع مسیح اپنے آپ کو نہ دیتا تو چرچ بھی دنیا میں نہ ہوتا. یسوع مسیح کا خود کو دے دینا چرچ کی پیدائش کی نشانی تھی, سائن تھا. تو بے لوث سیلف لیسنس ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کی کریشن چرچ کی کریشن کی وجہ سے ہے. کیوں رسولوں نے اپنی جانیں دے دی ہیں؟ کس کے لیے دی ہیں؟ اپنی غرض کے لیے نہیں, خدا کی بادشاہت کے لیے. چرچ جو ہے یہ ایک ایسی اینٹٹی ہے جو سیلف لیس, کہہ لیجیے اسے, کہہ لیجیے ایک ایسا گروہ ہے جو بے غرض لوگوں پر مبنی ہے. بے غرض, بے لاس, سیلف لیس پیپل. اٹس اے گروپ آف سیلف لیس پیپل. چرچ کیا؟ سیلف لیس گروہ ایسا جو صرف اپنی نہیں سوچتا بلکہ ان کی سوچتا ہے جن پر جہنم کے دروازے غالب آ رہے ہیں, جو مصیبت میں ہے, جو دکھ میں ہے, جو پریشانی میں ہے, جو قرار ہے, ان کے لیے ہے. یسوع مسیح نے چرچ کی کریشن اپنے آپ کو دے کے کی ہے. اور دیکھیں یہاں پر یعقوب بھی کچھ دیتا ہے. آپ نے غور کیا یعقوب نے کیا دیا؟ لکھا ہے کہ یعقوب نے کہا کہ اگر تو مجھے بلیس کرے اور میرے ساتھ رہے, پہننے کو کپڑا دے, کھانے کو روٹی دے, تو میں تجھے کیا دوں گا؟ بولیے, ٹائیدنگ. کیا؟ میں تجھے اپنا 10واں حصہ دوں گا. کس کا؟ اپنی انکم کا 10% I will return you. کون کہہ رہا ہے؟ اور یہ کس جگہ پر کہا جا رہا ہے؟ بیتیل پہ, خدا کے گھر پہ. The place where God encountered with humanity. ایک ایسی جگہ جہاں خدا بشریت سے ٹکراتا ہے, ملتا ہے, تصادم کرتا ہے. وہاں پر خدا کے گھر پر یہ بات کی جا رہی ہے. اور اسی لیے خدا کے گھروں میں بہت سی فلسفیز ہیں, بہت سی فلسفیز ہیں کہ دے یکی کیا دینی ہے, چیریٹی کر دیں, غریبوں کو دے دیں, مسکینوں کو دے دیں. بٹ آئی ٹیل یو ٹروتھ, آپ جس بھی فلسفی پہ چلیں, اگر وہ چرچ کی, کلیسیا کی, کتاب مقدس کی نہیں ہے تو وہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے یہ ٹائٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ خدا نے دیا. ابراہیم نے اپنے مال کا 10واں حصہ کس کو دیا؟ خدا کے اس گھر کے نمائندہ کو, ملک صدم سالم کے کاہن کو, خدا کے گھر کے کاہن کو, کہ یہ کہانت کے لیے ہے, یہ خدا کے گھر کے لیے ہے, وہ دیا گیا. ٹائدنگ, ٹائم اینڈ ٹیلنٹ, یہ 3 T's ہیں. کون کون سا؟ وقت, دائیکی اور کیا؟ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ کیا خدا کو دے رہے ہیں؟ یعقوب اپنا 10واں حصہ خدا کے اس گھر پر مانتا ہے. یسوع مسیح نے اپنا آپ دیا ہے. مجھ سے اور آپ سے وہ توقع کرتا ہے کہ سیلف لیس آپ اس وقت ہوں گے جب اپنا ٹائم, ٹیلنٹ اور اپنی ٹائیدنگ دیں گے, اپنا وقت دیں گے, دائی یکی دیں گے, اور اپنی لیاقتیں, اپنی خوبیاں خدا کو دیں گے. آپ جو کچھ خدا کے لیے کر سکتے ہیں, اگر نہیں کرتے تو آپ چور ہیں. اگر آپ وقت نہیں دیتے خدا کو تو آپ وقت کے چور ہیں. اگر میں وقت نہیں دیتا تو میں وقت کا چور ہوں. میں وقت پہ دعا نہیں کرتا تو خدا کے وقت کا چور ہوں. اپنی دائی یقین نہیں دیتا تو چور ہوں. اگر میں اپنی خوبیاں اسے نہیں دیتا تو چور ہوں. تو خدا چاہتا ہے کہ یہ جو گروپ ہے نا کلیسیا, یہ سیلف لیس ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کرے. میں نے انہیں دیا,
یہ بھی دیں. اس لیے وہ کہتا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا. دیا کرو, دیا کرو. give and it will be given to you. دیا کرو تمہیں بھی دیا. تو خدا چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ دیں کریں. اس لیے پوری دنیا میں جتنا مسیحی دے سکتا ہے دنیا میں کوئی اتنا دے نہیں سکتا. آمین. یہاں تو مسیحی جو ہیں وہ سمندروں میں خوراک پھینک دیتے ہیں کہ مچھلیاں بھی کھائیں. یہ رویہ ہے دینے والوں کا کہ گندم جو ہے وہ کہاں ڈال دو, سمندر میں ڈال دو تاکہ مچھلیاں کھائیں, تاکہ سمندری حیاتیات کھانا شروع کر دے, انہیں کچھ ملے, میسر آئے. ایماندار دینے والا ہے, چھیننے والا نہیں ہے. آمین. آئیے سروں کو جھکائیں اور کہیں خداوند چرچ اس دنیا میں اس لیے ہے کہ غالب آئے. چرچ اس دنیا میں اس لیے ہے کہ غالب آئے اور ان تمام تر رویوں کو جو سیلف لیس رویے ہیں انہیں قائم کرے. آئیے یعقوب نے جو سیڑھی دیکھی ہے وہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے. وہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح کا میری اور آپ کی زندگی میں ہونا خدا باپ کے ساتھ ہمارے تعلق کو کریٹ کرتا اور رابطے کو استوار کرتا ہے. اور جہاں یسوع مسیح نہیں ہے وہاں پر رابطے کے لیے کوئی سیڑھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے خود کہا دروازہ میں ہوں, دروازہ میں ہوں, ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ میں ہوں, ہمیشہ کی روٹی کا دروازہ میں ہوں, نجات کا دروازہ میں ہوں, سچائی کا دروازہ میں ہوں, زندگی کا دروازہ میں ہوں. اور جہاں پر یہ یسوع مسیح کا دروازہ نہیں ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. آئیے اس سے کہیں خدا میں مجھے ان دروازوں میں سے گزرنے کا فضل دے جو راستی کا ہے, جو ہمیشہ کی زندگی کا ہے, جس میں ہمیشہ کی روٹی ہے, جو قیامت کا ہے. خدا ہم فضل دے کہ میں ان دروازوں میں سے جاؤں اور غالب آنے کا فضل عطا فرما, جہنم کے دروازوں پر آنے کا فضل عطا فرما. اور یہ تینوں چیزیں میرے خداوند جو چرچ کے لیے ہیں میری زندگی میں کام کریں. مجھے کمیٹڈ بلیور بنا میرے خدا, تاکہ خدا میں چلتا پھرتا تیرے کھلے خطوط کی مانند ہو جاؤں.